रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर सैयद साबर अली शाह आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज की ये वीडियो जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, एक जनाजे की कहानी नहीं न एक मशरक़ी वस्ता की बदलती हुई सियासत, आलमी सफारतकारी, मजहबी जज्बात और ताकत के नए तवाज़ुन की दास्तान है। तेहरान की सड़कें लोगों से भरी हुई है। ईरान मुकम्मल तौर पर सोग में डूबा हुआ है। लबनान में ताज़ती इज्तिमात हो रहे हैं। इराक़ के मुक़द्दस शहरों में खुसूसी दुआएं मांगी जा रही हैं, जबकि दुनिया के बड़े दारुल हुकूमत इस सारी सूरत हाल को लम्हा ब लम्हा नज़र रख रही हैं। ख़ास तौर पर इसराइल और अमेरिका की तो बहुत बड़ी गहरी नज़र है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, कि क्या चल रहा है और क्या होने जा रहा है। इस सारी सूरत हाल पर पूरी दुनिया की नज़रें हैं। क्या एक नए सियासी दौर का आगाज़ होने जा रहा है? क्या वाकई दुनिया भर के रहनुमा ईरान पहुंच रहे हैं? और सुनने में आ रहा है कि तकरीबन कोई 30 मिलियन से ज़्यादा लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। क्या ईरान की क़यादत पर अभी सिक्योरिटी खदशात मंडला रहे हैं? क्या आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनाई जो पहली मर्तबा लोगों के सामने आएगा, इस तारीखी मौके पर उनके ऊपर कोई सिक्योरिटी खदशात तो नहीं? आज हम इन सवालात का जायज़ा हक़ाइक़ की रोशनी में लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं तेहरान की। सरकारी इत्तलात के मुताबिक ईरान में इस हफ्ते की कौमी सोग की तकरीबात तकरीबन शुरू हो गई हैं। आखिरी रसूमात तेहरान से शुरू होकर कुम, फिर नजफ अशरफ, फिर मौलाए करबला और आखिर में मशहद तक पहुँचेगी, जहाँ रोज़ाए इमाम अली रज़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले मुहम्मद के अहाते में तदफीन किया जाएगा। यह सफ़र सिर्फ जोग्राफियाई नहीं बल्कि अकीदत, तारीख़ और मजहबी वाबस्तगी की अलामत है। इस्लामी तारीख़ को अगर पढ़ेंगे तो इससे पहले एक जनाजा और था, जिसमें तकरीबन वो इस्लामी तारीख़ का एक सबसे बड़ा जो है जनाजा था, जिसमें तकरीबन 30 लाख से ज़्यादा लोग शरीक हुए थे। वो किसका जनाजा था? वो जनाजा था मौला हसन अलैहिस्सलाम का, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले मुहम्मद। उसके बाद ये इस्लामी तारीख़ का एक दूसरा जनाजा है सैयद अली खामनाई का, जो सुप्रीम लीडर थे ईरान के, जो 28 फरवरी को जिसने शहादत का जाम नोश किया। ईरान का कहना है कि दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक के आला सतही वफूद इन तकरीबात में शरीक हो रहे हैं और पाकिस्तान की जानिब से आला हुकूमती नुमाइंदे इस तकरीब में शरीक हो रहे हैं, जबकि चीन, रूस और दीगर दोस्त ममालिक भी अपने नुमाइंदे भेज रहे हैं। मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी ज़राए के मुताबिक मज़ीद वफूद की आमद का सिलसिला अभी तक जारी है। लबनान में भी सोग की कैफियत देखी जा रही है। हिज़्बुल्लाह और मुख्तलिफ मजहबी हलकों ने ताज़ती इज्तिमात मुनक़िद किए हैं। इराक़ के कई शहरों में खुसूसी दुआएं की तकरीबात हो रही है और उसके अलावा पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में और मस्जिदों में सैयद अली खामनाई के लिए खुसूसी दुआएं की मग़फ़िरत के लिए मांगी जा रही हैं। खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया है। लेकिन इस मंजर का एक दूसरा रुख भी है जिस पर हम नज़र डालेंगे। मगरबी दुनिया के बैज़ मुबस्सिरीन कई बरसों से ये मौक़िफ़ पेश करते हैं कि ईरानी निज़ाम को अंदरूनी चैलेंजेस, मुआशी दबाव और अवामी बेचैनी का सामना है। दूसरी तरफ ईरान इन वसी इज्तिमात को अवामी हिमायत की अलामत करार दिया जा रहा है। बयानें अपनी जगह पर मौजूद हैं और यही इस वक्त की सियासी बहस का अहम मौजू है। अब आते हैं सबसे हसास सवाल पर कि वाकई सिक्योरिटी का रिस्क है या अल्लामा मुज्तबा खामनाई को कोई खतरा है? इसका मुख्तसर जवाब यह है कि जी हाँ, खदशात मौजूद हैं। इसलिए ईरान ने और तेहरान की तरफ से दीगर शहरों में गैर मामूली हिफाजत के इंतजामात किए हैं। ताहम इस वक्त तक किसी इसराइल या मूसाद की तरफ से कोई एक्टिविटी करने के हवाले से
کوئی سوچا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی اسٹال انگیزی کا کوئی مظاہرہ کیا جائے کو اس لیے ایران کی جو ہے اپنا افواج جو وہ اپنے طور پر فل اپنا وہ فضائی طور پر یا زمینی طور پر فل ریڈی ہے ہر چیز کو چیلنجز کو منہ دینے کے لیے، اور پوری دنیا کے حکمران وہاں موجود ہے۔ اس صورتحال میں اگر امریکہ یا اسرائیل اگر ایسی کوئی غلطی کرتا ہے تو ان کے نتائج کیا نکلیں گے، وہ آپ اس کے نتائج آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ سید علی خامنہئی، یہاں میں ایک بات واضح کرتا چلوں تو سید علی خامنہئی صرف شیعوں کا لیڈر نہیں ہے، جبکہ سید علی خامنہئی کو پوری دنیا، عالم اسلام، اہل سنت یا جتنے بھی جو مسلم ہیں وہ اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ اگر سید علی خامنہئی کے آخری رسومات میں امریکہ کی طرف سے یا اسرائیل کی طرف سے ایسی کوئی گڑبڑ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تو پاکستان اس کے شانہ بہ شانہ کھڑا ہے۔ تو پاکستان اور دوسرا اسلامی ملک چائنا یا اپنا رشیا اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اس صورتحال کو وہ اس کے سامنے جو ہے اسرائیل اور امریکہ کے سامنے ایک دشوار صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ ناظرین، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بیس جنازے صرف ایک شخصیت کی رخصتی نہیں بلکہ وہ آنے والے سیاسی دور کی سمت کو بھی متعین کرتے ہیں۔ آج دنیا اسی سوال کا جواب تلاش کر رہی ہے کہ کیا ایران اپنی موجودہ پالیسیوں پر اسی قوت سے قائم رہے گا یا آنے والے دنوں میں کوئی نئی حکمت عملی سامنے آئے گی، یا نیا کوئی آیت مجتبیٰ خامنہئی کوئی اعلان کرے گا۔ وہ چیز نئے اعلان کو بھی چیزوں کو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ سید علی خامنہئی یا شہید علی خامنہئی جو ایک حسینی تھے، جب سید علی خامنہئی نے بیعت نہیں کی، جیسا مولا حسین علیہ السلام کی اس نے سنت پر عمل کرتے ہوئے مولا حسین علیہ السلام نے بھی یزید کو یہی کہا تھا کہ مجھ جیسا حسین تجھ جیسے ظالم، فاسق اور جابر کی کبھی بیعت نہیں کرے گا۔ اور یہ اس کا مرید ہے، اس کی اولاد میں سے جہاں پر مولا علی علیہ السلام نے یہ الفاظ بولے تھے، اگر موت علی پر آئے یا علی موت پر آئے تو دونوں طرف سے موت کا نقصان ہے۔ تو یہی صورتحال ہے کہ یہ ایسی قوم ہے، ایرانی قوم، جو موت سے نہیں ڈرتی بلکہ یہ کہتے ہیں کہ موت ہمارے لیے سعادت ہے۔ موت زندگی ہمیں اپنے مالک حقیقی اور مولا سے ملاقات کو روکتی ہے۔ وہ جو مومن ہوتا ہے ہر وقت وہ ہمارا ایمان ہے کہ مولا علی علیہ السلام، مولا کائنات کی وہاں کرسی لگتی ہے، وہ ہر مومن ہر وقت یہ اشتاق میں رہتا ہے کہ مجھے شہادت کی موت ملے کہ میں اپنے مولا علی، اپنے امام سے جا کر ملاقات کروں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان کشیدگی مکمل طور پر ابھی ختم نہیں ہوئی۔ جنگ کی شدت میں وقتی طور پر کمی ضرور آئی ہے، لیکن سفارتی اور سیکیورٹی سطح پر تناؤ برقرار ہے۔ اس لیے تہران میں ہونے والے پیش رفت پر عالمی میڈیا کی گہری نظر ہے۔ اب ناظرین، میں سید علی خامنہئی شہید کا نماز جنازہ اور تدفین کا شیڈول آپ سب مومنوں کو، اور جتنے بھی اہل علم ہیں، جتنے بھی مومنین ہیں، جتنے بھی دنیا کے اہل بیت سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں، ان سب کو یہ شیڈول بتا رہا ہوں کہ 4 سے 6 جولائی تک تہران میں نماز جنازہ کے اجتماعات کیے جائیں گے، اور 7 جولائی کو قم میں نماز جنازہ کا اجتماع ہوگا، اور 8 جولائی کو جسد خاکی کو عراق لے جایا جائے گا، اور 8 کو نجف مولا کربلا، اور وہاں بھی مولا کربلا، مولا غازی، مولا حسین علیہ السلام، جتنے بھی معصومین ہیں ان کے روزے پر جسد خاکی کو لے کے جائے گا، اور وہاں بھی جو اپنا نماز جنازہ پڑھائی جائے گی۔ اور 8 جولائی کو جسد خاکی کی پھر ایران میں ہی واپسی ہوگی، اور 9 جولائی کو مشہد میں مولا امام علی رضا کے احاطے میں ہمیشہ کے لیے ان کو ابدی نیند سلایا جائے گا۔ لیکن یہ بات یہاں میں کہنا ضرور سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاریخ ہے، اور کسی کے مارنے سے، کسی کے شہید کرنے سے نظریے جو ہے، لوگ تو وقتی طور پر چلے جاتے ہیں لیکن نظریے زندہ رہتے ہیں،
اور سید علی خامنائی کا جو نظریہ تھا وہ نظریہ تھا اہل بیت کا، وہ نظریہ تھا 1,24,000 پیغمبروں کی تعلیمات کا، وہ ایک ثمر تھا، وہ ایک فروٹ تھا، وہ پنجتن اور 12 اور 14 معصومین کی لیگیسی تھی، جو ان کی جو لیگیسی کی وہ ایک بنیاد تھی، وہ بنیاد چھوڑ کے جا رہا ہے۔ لیکن سید علی خامنائی صدیوں تک جب بھی، جیسے مولا حسین علیہ السلام کو 1400 سال گزر گئے ہیں، لیکن ان کی قربانی کو اب بھی یاد رکھا جا رہا ہے، لیکن سید علی خامنائی ان کی اولاد میں سے ہے، ان کی قربانی کو بھی صدیوں تک یاد دلائے گی، اور پوری دنیا کے اسلامی ممالک کو وہ ان کے ضمیر کو جھنجھوڑے گی کہ ہم جو ہیں مسلمان ہیں، اور ہم جو ہیں کبھی جو ہیں جو ظالم اور جو اکثریت میں لوگ ہوں گے اس کی بیعت نہیں کریں، چاہے وہ ہمیں اپنی جانوں کا نذرانہ دینا پڑے، ہم حسینی ہیں، ہم حسینی کردار ادا کریں گے، اور پوری دنیا کے ضمیر کو اس کی جسد خاکی، اس کی شہادت پوری دنیا کے مومنوں اور اسلامی ملک کو، اور خاص کر کے وہ ملک جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، ہیومن رائٹس پر کھڑے ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کیا یہ جو ہے سید علی خامنائی کی شہادت، یا اس کی پوتی کی شہادت، یا اس کی گھر والی کی شہادت، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ضائع جائے گی؟ نہیں، یہ ضائع نہیں جائے گی۔ ان کے خون سے ایک نئی تاریخ لکھی جائے گی، اسلام کی تاریخ لکھی جائے گی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم سید علی خامنائی کی مغفرت عطا فرمائے، ان کو درجات بلند کرے، ان کو پنجتن پاک کے سائے میں، ان کی کچہری میں ان کو شمار کرے، اور پورے ملک اور ہمارے خطے کو، خاص طور پر پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے، اور امن اور استحکام پوری دنیا میں پیدا ہو، کیونکہ دنیا میں پیڑے جنگ و جدل سے، دنیا بھوک بیروزگاری سے، اور پوری دنیا بھلک رہی ہے، اور یہ جنگیں جو ہیں وہ مسئلوں کے حل نہیں ہوتی، جنگیں لوگوں کو مارتی ہیں، جنگیں لوگوں کو تباہ کرتی ہیں، جنگوں سے لوگ گھائل ہوتے ہیں، اس لیے جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اگر امریکہ کا مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے تو ان کے ٹیبل پر بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ مومن کبھی موت سے نہیں ڈرتا، اور ایرانی قوم اس کا ایک اپنا جو ہے ان کا جو مشن ہے، وہ حسینی مشن ہے، وہ چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے، اور اس کے سولیڈیٹی پر، اس کی یکجہتی کے طور پر پوری امت مسلمہ، خاص کر کے پاکستان کے سارے لوگ، پاکستان کے حکمران ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اس پورے ملک کو، ہمارے پورے ملک کو، پورے پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائیں، اور سب اپنے گھروں میں شاد آباد رہیں، سب کے لیے دعائیں، اور اپنی دعاؤں میں اپنے بھائی کو بھی یاد کریں۔ اللہ حافظ۔